السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عليم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 73 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سامعین کرام، یہاں سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا واقعہ اور اس سے جو نصیحت ہم لوگوں کو ملنے والی ہے، ان آیتوں کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر بتلا دیں کہ قوم سمود یہ قوم ہے جو عرب کے قدیم قوموں میں سے ایک قوم ہے۔ ان کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے، عاربہ۔ محترم سامعین کرام، یہ عرب کے قبائل میں سے قدیم قبیلہ عاربہ ہے، اور قوم سمود بہت ہی مشہور و معروف قوم ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایک پیغمبر سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ لوگوں نے قرآن کریم کے اندر تلاوت کرتے وقت یا اس کا ترجمہ پڑھتے وقت یا علماء کرام سے بیان سنتے وقت آپ نے سنا ہوگا کہ قوم سمود وہ قوم ہے جن لوگوں نے اپنے پیغمبر سیدنا صالح علیہ السلام سے معجزہ کے طور پر بالکل حاملہ اٹھنی کی مانگ کی تھی، کہ ایسی حاملہ اٹھنی جس کے حمل کے ایام بالکل مکمل ہو چکے ہوں، اور وہ سامنے بالکل جو چٹیل پہاڑ ہے جس پہ ہاتھ اور پیر جمانے کی بھی ٹھیک سے جگہ نہیں ہوتی ہے، اس پہاڑ سے وہ حاملہ اترتے ہوئے ہم لوگوں کے سامنے نیچے آئے۔ تو یہی وہ قوم ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ جو قوم سمود ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصحاب الحجر بھی کہا ہے، اصحاب الحجر۔ سامعین اکرام، اس قوم کا جو اصل مسکن اور ان کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ حجاز اور ملک شام کے درمیان کا جو ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام ہے وادی قرا، جس کا جو علاقہ ہے حجر، جو ایک بہت ہی مشہور و معروف اور اس وقت کا ہرا بھرا اور بالکل کھلا ہوا شہر تھا۔ اس شہر میں یہ قوم سمود رہتے تھے۔ سامعین اکرام، یہ جو وادی قرا ہے یا جو حجر شہر ہے، یہ مدینے سے تبوک جانے کا جو رستہ ہے اسی رستے کے درمیان میں واقع ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قوم سمود ہے، ان کے پاس جو گئے وہ ایک مخصوص علاقہ ہے، لیکن اس سے پہلے بتلا دیں کہ جو اصحاب تفسیر ہیں اور جو اصحاب نسب ہیں، ان لوگوں نے سمود کا جو واقعہ بیان کیا ہے، ان کا جو نسب بیان کیا ہے، اس میں کہا ہے کہ سمود بن عاصر بن ارم بن سام بن نوح، سمود بن عاصر بن ارم بن سام بن نوح۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو قوم سمود ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، اور جو قوم عاد جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، قوم عاد کے بعد یہ قوم سمود آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 9 ہجری میں جنگ تبوک کے لیے تبوک کی طرف گئے تو اسی وقت اس علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک گئے تو اسی قوم کے وادی قرا کے آس پاس میں جو ہجر کے جو مقامات ہیں، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، وہیں پر پڑاؤ ڈالا، اور وہیں پر لوگوں نے پانی بھی پیا، اپنے کھانے کو پکایا، یعنی ہنڈیا چڑھا دیا، اس میں سامان رکھ کر کے پکایا، اور اسی پانی سے آٹا بھی گوندھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم لوگ جتنا بھی ہنڈیا میں پکائے ہو سب پھینک دو، گرا دو سب کو، اور جو بھی آٹا تم لوگوں نے گوندھا ہے اس آٹے کو اونٹ کو کھلا دو، اور جلدی سے جلدی یہاں سے بھاگو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور جہاں پر سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی اٹھنی پانی پیا کرتی تھی، اور جہاں پر وہ رہتے تھے اور جو ان کی اٹھنی پانی پیتی تھی، وہاں پر جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ جس طرح سے اس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، کہیں تم لوگوں پر عذاب نہ آ جائے۔
یہاں پر اس حدیث کی روشنی میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ یا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ذرا کتاب و سنت سے قریب ہوتے ہیں یا جو ذرا اپنے آپ کو امت محمد سمجھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا. دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسے مقام پہ جہاں پہ پچھلے قوم میں سے کسی قوم کے اوپر عذاب آیا وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور کیا کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جو عذاب ان کے اوپر آیا کہیں تم لوگوں پر بھی نہ آ جائے. محترم سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے کبھی بھی مامون اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے. سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تیز کی آندھی چلتی تھی، زور کا جھکڑ چلتا تھا اور آندھی آنے لگتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا تھا. کس خوف سے کہ کہیں جس طرح سے ایسے قوم جن کے اوپر اسی طرح کے آندھی کے ذریعے سے عذاب بھیجا گیا ہم لوگوں کے اوپر عذاب نہ آ جائے. اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کو مامون و محفوظ نہیں ہونا چاہیے. آج مسلمانوں کا حال پچھلی قوم سے بھی بدتر ہو چکا ہے. آج مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، پکڑ سے، گرفت سے بالکل اپنے آپ کو مامون اور محفوظ سمجھنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ عذاب جو اس قوم کے اوپر آیا کہیں تمہارے اوپر نہ آ جائے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے ہی روایت کیا، اور یہ جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کی اصل صحیح البخاری کتاب الصلاۃ، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ جو قوم ہے جس کے اوپر عذاب آیا، تم ان قوموں کے علاقے میں جب داخل ہونا تو روتے ہوئے، منہ کو چھپاتے ہوئے روتے ہوئے داخل ہونا، اور اگر روتے ہوئے داخل نہ ہو سکو تو وہاں جانا ہی مت، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے تم بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہو. سامعین کرام، قوم سمود جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بھیجتا ہے اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. اس قوم کے اندر بگاڑ، فساد، اور سب سے بڑی بات کہ وہاں پر کفر و شرک کا جب ایک مقام بن جاتا ہے، کفر و شرک کی بالادستی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر اپنے نبی کو بھیجتا ہے. یہ جو قوم سمود ہے ان کے اوپر بھی وہی حال ہوا. یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا. اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ قوم بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیا. کیسے دعوت دیا، قوم نے اس کا کیا جواب دیا، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا